السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مردوں کا کس طرف ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ السلام علیکم۔ حضرت مفتی شام صاحب رحمہ اللہ بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے دیکھو یہ رحماء بینہم بعد میں ہے، اشداء علی الکفار یہ پہلے ہے، اور جان لو کہ رحماء بینہم کی منزل تمہیں مل ہی نہیں سکتی جب تک اشداء علی الکفار پہ نہ کر جم جاؤ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مقصد تو پہچانو اپنا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تمہیں انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ شہداء علی الناس، تم درمیانی امت ہو، تم برج ہو، تم پل ہو جو اللہ اور بندوں کے درمیان ہے۔ تمہارا مرتبہ، تمہاری فضیلت، تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ تم امت ہو کس بنیاد پر؟ کہ تم نے کل کھڑے ہو کر گواہی دینی ہے انسانوں کے سامنے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہو جو قیامت تک جاری رہنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ تمہارا کام ہے اس نبوت کے اس ذمہ داری کو پورا کرنا۔ وہ مشن جو رسول اللہ کو دیا اللہ نے، جس کا 3 دفعہ کا مویش قرآن کہتا ہے وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدی یعنی قرآن دے کر اور دین حق دے کر تاکہ وہ اس کو غالب کر دے دنیا کے تمام ادیان کو۔ یہ مشن تھا، یہ مقصد تھا اس امت کا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے پیغام کو نافذ کرنا، اللہ کی کتاب میں جو قوانین ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا۔ اور اس کام کو جب امت نے چھوڑا، اور کیوں چھوڑا؟ وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ جب مجھے سامنے والے سے پہلے اپنے سے شکایت ہو جائے، دشمن سے زیادہ اپنا برا لگنے لگے، کیا میں دشمن کی کسی کوئی اس کے خلاف کھڑے ہو تو کچھ کر سکتا؟ کچھ نہیں کر سکتا، کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے وہ مضمون پڑھا ہے پرانی حویلی کے نام سے، یہ نواب راحت سعید خان چھتاری، نواب چھتاری کہلاتے ہیں تاریخ، انہوں نے وہ پورا واقعہ لکھا ہے، بیان کیا ہے۔ یہ انگریزوں کے بڑے قریبی ہوا کرتے تھے۔ 1940 میں یہ اتر پردیش کے گورنر رہے، بڑا اعتماد تھا انگریزوں کو۔ یہ لکھتے ہیں اپنی وہ خود داستان کے پاکستان بننے کے بعد ایک دفعہ یہ گئے ہیں اور ان کو انگلینڈ میں ایک جگہ لے جا کر وہ خفیہ، یعنی اتنا اعتماد ان پر ہو گیا کہ وہ خفیہ یونیورسٹی دکھائی گئی، وہ درسگاہ دکھائی گئی کہ جہاں پر جعلی مولوی تیار ہو رہے ہیں، ویڈیو بنانا الاؤ نہیں، باقاعدہ چکی دکھاتے رہے۔ ہاں پھر کون ہے؟ یہی اعلان کرتے میری ہیں۔ بیٹیاں ہیں۔ اور اب ٹوٹے پھوٹے انداز میں انہیں کے اس پیغام کو امت کے سامنے رکھنے کا یہ درد لے کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ شرما نہیں، منہ اللہ پر ہمیں بھی توفیق دے، ہمیں بھی یہ بات سمجھنا۔ اس امت کا مقصد تھا اللہ کے دین کو نافذ کرنا۔ یہ مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی حد تک نبھایا اور اپنا حقوق نبھایا، اور پھر جو بچا ہوا تھا اس کو اس امت کے حوالے کیا۔ امت کے ابتدائی ہم پر فرما دے اور ہم سے اس سلسلے میں کوئی کام لے لے گا۔ آمین۔ ہمیں اسی راہ میں یا اللہ اپنی زندگیوں کو، اپنے جانوں مالوں کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یا اللہ اسی کام کے لیے قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ کل قیامت کے دن جب صف بندی ہو رہی ہو دین کے حامیوں کی اور دین کے دشمنوں کی، یا اللہ ہمیں دین کے حامیوں میں شمار فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمانا جنہوں نے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی، جنہوں نے لوگوں کو ان کا مقصد یاد دلانے کی کوشش کی، آمین۔ جنہوں نے اس دین کی آبیاری کی کوشش کی۔ یا اللہ ہمیں اس کو توڑنے والوں میں شمار نہ فرما، نفرتیں پھیلانے والوں میں شمار نہ فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ یا اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے بالخصوص ہمارے والدین میں سے ان کی مغفرت فرما۔ آمین۔ یا اللہ امت مسلمہ کو رحم فرما، آمین۔ خصوص بالخصوص فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو رحم فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کے حوالے سے ہماری معذرت قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہماری بے بسی کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں مجرموں کے کٹہرے میں کل نہ کھڑا کرنا۔ یا اللہ اپنی بے بسی کا تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ اس ملک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی بہاریں دکھا دے۔ یا اللہ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم ظالم کا ہاتھ روک سکیں، اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جا سکیں۔ یا اللہ ہمیں اس قابل فرما دے۔ یا اللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے
تو گاڑی میں آئے نا ہاں ماشاء اللہ ساروں نہیں رفقا سے گزارش ہے کہ وہ ایثار کیجیے اور تھوڑا انتظار کر کے پہلے احباب کو جانے دیجیے. پہلے کا انتظام ہے اور گاڑیاں بھی دور دور ہیں تو اس لیے پہلے احباب کو باہر نکلنے دیجیے پھر رفقا جو ہے وہ آگے بڑھے. انتظار کریں. السلام علیکم. کیا حال ہے اقبال بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اور کیسی سوسائٹی کا بول رہا تھا میرے کو شک پڑا آپ کا ہی. اور ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ دعا میں یاد ہے. ले लिया भाई हमने तो ही हम लोग जा रहे हैं. फखर भाई बिस्किट्स मेरा बिस्किट फखर भाई इतिहाद कैसे ठीक है वापस आया